بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم.اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 72 ہے، جس کا عنوان ہے صرف دولت کے ممنوعات، یعنی وہ جگہیں جہاں پر دولت کو صرف کرنا، خرچ کرنا منع ہے، یا وہ طریقے جن طریقوں سے صرف دولت جائز نہیں ہے اسلام کی روشنی میں۔ تو انشاءاللہ اس عنوان سے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے، تو یہ بھی ایک سلسلہ وار گفتگو چلے گی۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے اصول اعتدال کی معاشی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ معیشت میں اصول اعتدال کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو کچھ پوائنٹس ہم نے ذکر کیے تھے، جن میں استحکام معیشت، یہ اس کی اہمیت ہے کہ معیشت مستحکم ہو جاتی ہے، انسان کو ذہنی سکون اور ذہنی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ایسے ہی خود انحصاری کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اصول اعتدال کو اپنایا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ ایسے ہی معاشی اور معاشرتی جو مفاسد ہیں، اصول اعتدال کی وجہ سے ان کا سد باب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی زندگی آسان ہو جاتی ہے، سادہ اور آسان زندگی گزارتا ہے وہ شخص جو اصول اعتدال کو اپناتا ہے، اور جو نہیں اپناتے وہ پریشانیوں اور مشکلات سے بھری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور قرض کی اسیری میں قید ہو چکے ہوتے ہیں، تو مختلف قسم کی ان کو پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی اخلاقی طرف و اخلاق کی بلندی ہے، اخلاقی ایک خوبی ہے یہ اصول اعتدال کو اپنانا۔ ایسے ہی کامیابی اور ترقی کا ذریعہ ہے کہ معاشرے میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور معاشی اعتبار سے وہی لوگ ترقی کرتے ہیں جو اصول اعتدال پر عمل کرتے ہیں۔ ایسے ہی اصول اعتدال پر عمل کرنے والے شخص کو لالچ سے نجات مل جاتی ہے، وہ حل میں مزید کی جو لالچ ہے اس سے یہ عاری ہو جاتا ہے انسان۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم صرف دولت کے ممنوعات کا تذکرہ کریں گے۔ تو صرف دولت کے کچھ ممنوعات جو ہیں وہ یہ ہیں، جن میں ایک اسراف ہے، ایک تبذیر ہے، ایک بخل ہے، اور اقتناز اور احتکار۔ تو یہ کچھ صرف دولت کے ممنوعات ہیں، تو انشاءاللہ ان پر ہم سلسلہ وار گفتگو کریں گے۔ ان پانچوں پر آج کے سبق میں گفتگو مکمل نہیں ہو سکے گی، اس لیے سلسلہ وار یہ چلتے چلے جائیں گے۔ تو آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے اسراف کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ اسراف کیا ہے اور یہ کیسے منع ہے، ساری تفصیلات انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسراف کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ اس کی کوئی لگی بندی تعریف تو ہے نہیں، بس اسراف کا جو مفہوم ہے، جو معاشرے میں مراد لیا جاتا ہے، تو معاشرے میں عمومی طور پر اسراف سے جو مراد لیا جاتا ہے، یہ اسراف کا جو معنی سمجھا جاتا ہے وہ ہے غیر مناسب طریقے سے خرچ کرنا، یعنی ایسے کاموں میں خرچ کرنا جو جائز تو ہوں لیکن اس کی ضروریات میں نہ آتے ہوں، تو اس کو اسراف کہا جاتا ہے۔ آگے چل کر ہم اسراف اور تبذیر میں فرق بیان کریں گے، تو وہاں پر مزید جو ہے اسراف واضح ہو جائے گا۔ تو اسراف بہرحال غیر مناسب طریقے سے خرچ کرنا، ایسی جگہوں پر خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اسراف کہا جاتا ہے۔ اسراف کی قرآن مجید میں ممانعت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ سورۃ الاعراف کی آیت مبارکہ ہے، جس کا ترجمہ ہے کھانے پینے پر ضرورت کے مطابق خرچ کرو مگر اسراف سے بچو۔ حد سے زیادہ خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا۔ تو دیکھیں اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھاؤ واشربو، پیو، جس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن لا تسرفوا، اسراف نہ کرو، یعنی بے جا خرچ نہ کرو، جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرو، بلا وجہ خرچ نہ کرو، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اس بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اسراف سے بالکل پاک تھی،
آپ شروع سے ہی معمولی لباس پہنتے تھے، معمولی کپڑا استعمال کرتے تھے، حالانکہ بہت بڑے تاجر تھے لیکن پھر بھی معمولی لباس استعمال کرتے تھے۔ مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کے بعد بھی ان کی یہ سادگی کا عالم برقرار رہا تھا۔ صرف برقرار ہی نہیں رہا بلکہ مزید سادگی بڑھ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تھی تو آپ کی وفات کے وقت آپ کے ہاں صرف ایک حبشی غلام، ایک اونٹ، ایک پرانی چادر نکلی تھی، اور ان کے لیے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرما دی تھی کہ میرے بعد یہ چیزیں حضرت عمر کو واپس کر دینا اور مجھے ان سے بری کر دینا، یعنی وہ ان چیزوں کو بیت المال میں ڈال دیں گے، بیت المال میں شامل کر لیں گے۔ تو دیکھیں سادگی کا یہ عالم تھا کہ خلیفۃ المسلمین ہیں، مسلمانوں کے امیر المؤمنین ہیں، اور صرف وفات کے وقت 3 چیزیں وراثت کے طور پر نکل رہی ہیں۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے جب خلیفہ ہوئے تو مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کے بعد وہ فضول خرچی سے بہت زیادہ بچتے تھے، اور اس قدر بچتے تھے کہ چھنا ہوا آٹا بھی نہ کھاتے تھے۔ لباس میں ایک معمولی قمیض اور سر پر درویشانہ کلہ پہنتے تھے۔ اور ایسے ہی مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں اسلامی فوجوں نے جب بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور شہر کے جو باشندے عیسائی تھے انہوں نے درخواست کی کہ امیر المومنین خود بیت المقدس آئیں، تو آپ کو پھر بیت المقدس جانا پڑا۔ تو جس وقت آپ وہاں پر پہنچے تھے تو اس وقت جو لباس آپ نے پہنا ہوا تھا اس لباس میں کئی پیبند لگے ہوئے تھے، حالانکہ اتنے بڑے امیر المومنین ہیں، بہت بڑی زمین، بہت بڑے خطے کے مالک ہیں، اسلامی حکومت کے امیر ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی لباس پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ تو دیکھیں یہ ہے ان کی سادگی، اور یہ ہے ان کا اسراف سے بچنا۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سادگی کی زندگی بسر کرتے تھے، اور اکثر جو قمیض پہنتے تھے اس کی آستینیں چھوٹی ہوتی تھیں، ایسے ہی تہمت بھی نصف پنڈلی تک ہوا کرتا تھا، اور ایک چادر سر پر عمامہ لیے رہتے تھے، اور کبھی کبھی عمامہ کی جگہ ٹوپی اوڑھ لیتے تھے۔ تو یہ مختصر سا لباس ہوتا تھا، اور اسی لباس کے ساتھ آپ امیر المؤمنین تھے، بازاروں کے چکر بھی لگاتے تھے۔ تو یہ دیکھیں ان کی سادگی تھی۔ تو سادگی کیوں تھی کہ وہ اسراف سے بچتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسراف سے منع کیا ہے کہ اسراف نہیں کرنا چاہیے، ایسی جگہوں پر جہاں ضرورت نہ ہو وہاں پر خرچ نہ کیا جائے۔ ایسے ہی یہ اسراف سے بچنا جو ہے یہ اسلام کا اصول ہے۔ اگر اس کا تقابل ہم دوسرے نظام معیشت کے ساتھ کریں تو دوسرے نظاموں میں بالخصوص سرمایہ دارانہ نظام میں یہ کنسیپٹ ہے کہ جو آپ کا مال ہے، جو آپ نے کما لیا، اب اسے جیسے چاہو جہاں چاہو خرچ کرو، مکمل اجازت ہے سرمایہ دارانہ نظام میں۔ کوئی اسراف پر پابندی نہیں، کوئی تبذیر پر پابندی نہیں، کوئی بخل پر پابندی نہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں اس مال کا، حلال جگہوں میں استعمال کریں، حرام جگہوں میں استعمال کریں، کچھ بھی کریں اس کو ضائع کر دیں، اجازت ہے۔ لیکن اسلام میں اسراف سے منع کیا گیا ہے کہ ایسی جگہوں پر آپ مال کو خرچ نہیں کر سکتے جہاں اس کی ضرورت نہ ہو، بے جا جگہوں پر، فضول جگہوں پر خرچ نہیں کر سکتے، اسلام نے منع کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مال جو ہے یہ اس شخص کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ یہ اسلام کنسیپٹ دیتا ہے کہ جو مال کسی کو بھی ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس امانت کو اس کے مالک کی اجازت کے ساتھ تو خرچ کیا جا سکتا ہے، اجازت کے بغیر خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ مالک کہے گا کہ فلاں جگہ خرچ کرو تو اجازت ہے، خرچ کر سکتے ہیں۔ مالک منع کر دے کہ جی فلاں جگہ خرچ نہیں کرنا تو پھر منع ہونا پڑے گا، چونکہ یہ مال امانت ہے۔ تو اللہ نے اسراف سے، بے جا اور فضول جگہوں پر خرچ کرنے سے منع کر دیا تو منع ہونا پڑے گا۔ تو یہ ہے دوسرے نظاموں میں اور اسلامی معاشی نظام میں فرق، کہ دوسرے نظاموں میں جہاں مرضی، جیسے مرضی، جب مرضی، حلال حرام، جائز ناجائز، ہر کام میں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اسلام ایک پورا روڈ میپ دیتا ہے، پورا ایک طریقہ بتاتا ہے خرچ کرنے کا بھی۔ تو یہ ہے اسراف جس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے، اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اور دوسری چیز جس سے اسلام نے منع کیا ہے وہ ہے تبذیر۔ تو تبذیر کا پہلے مفہوم دیکھ لیں۔ تو تبذیر سے مراد عمومی طور پر جو لیا جاتا ہے وہ ہے زائد خرچ کرنا۔ پیچھے تھا جو اسراف وہ
بے جا جگہوں پر جہاں پر ضرورت بھی نہیں ہے وہاں پر خرچ کرنا۔ تو ابھی دونوں میں فرق دیکھیں، اسراف اور تبذیر میں فرق، پھر دونوں آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اسراف جو ہے اس سے مراد جائز کاموں میں زیادہ خرچ کرنا، یعنی کوئی کام ہے، وہ ایک کام پہ سپوز کریں 100 روپے میں ہو سکتا ہے اور آپ اس 100 روپے کی بجائے اس پہ 200 روپے خرچ کر رہے ہیں، تو یہ اسراف کہلائے گا کہ ضرورت سے زائد خرچ کیا جا رہا ہے، تو اس کو اسراف کہیں گے۔ لیکن تبذیر جو ہے، تبذیر اس خرچ کو کہا جاتا ہے جو سراسر غیر ضروری اور ناجائز کاموں میں استعمال کیا جائے، یعنی ایسا خرچ جو ناجائز کاموں میں کیا جا رہا ہے اس کو تبذیر کہیں گے۔ یعنی اسراف چھوٹا گناہ ہے، تبذیر بڑا گناہ ہے، چونکہ ایک تو مال کا ضیاع ہو رہا ہے، یہ گناہ ہے، اور دوسرا غیر شرعی اور ناجائز کام میں خرچ کیا جا رہا ہے، اس کو تبذیر کہیں گے۔ بالفرض کوئی ایک شخص ہے، وہ سینما میں فلم دیکھنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں پر ٹکٹ لیتا ہے، تو اب یہ پیسے دے کر جو ٹکٹ لے رہا ہے یہ تبذیر میں آئے گا کہ ایک ناجائز کام کے لیے خرچ کر رہا ہے، تو اس کو تبذیر کہا جائے گا۔ تو یہ ہے اسراف اور تبذیر میں فرق، کہ اسراف کہتے ہیں جائز کام میں زیادہ خرچ کرنا اور تبذیر کہتے ہیں ناجائز کام میں خرچ کرنا، تو یہ ان دونوں میں فرق ہے۔ تو اس تبذیر کا پھر مفہوم یہی بنے گا کہ ناجائز کام میں زیادہ خرچ کرنا، اس کو تبذیر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تبذیر سے متعلق ارشاد فرمایا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، جس کا ترجمہ ہے کہ اسراف کرنے والے بلا شک و شبہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکر گزار ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تبذیر کرنے والے مبذرین کو اخوان الشیاطین کہا ہے کہ شیاطین کے ایسے لوگ بھائی ہیں، ڈبل گناہ کر رہے ہیں، مال بھی ضائع کر رہے ہیں اور گناہ کا کام بھی کر رہے ہیں۔ ایسے ہی امام قرطبی رحمہ اللہ نے تبذیر کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ ناجائز کام میں 1 درہم خرچ کرنا بھی تبذیر ہے، مثلا نشہ آور اشیاء خریدنا اور فروخت کرنا، قیمتی لباس استعمال کرنا، قیمتی برتنوں میں کھانا، مردوں کا ریشمی لباس پہننا وغیرہ، کیونکہ اس کے بغیر انسان زندگی کے شب و روز بسر کر سکتا ہے۔ تو جن کے بغیر انسان زندگی گزار سکتا ہے اور پھر بھی ان چیزوں میں خرچ کرے، ان کے نزدیک یہ تبذیر ہے۔ ایسے ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ غیر حق میں بے موقع خرچ کرنے کا نام تبذیر ہے۔ دیکھیں امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، فرماتے ہیں امام موصوف کے نزدیک تبذیر یہ ہے کہ انسان مال کا حصول حق کے مطابق کرے مگر خرچ حق کے خلاف کرے، اس کو اسراف کا نام بھی دے سکتے ہیں اور یہ حرام ہے۔ مختصر یہ کہ انسان کو اسراف و تبذیر سے کنارہ کشی اختیار کر کے اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ تو دیکھیں ان اقوال سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تبذیر منع ہے، تبذیر کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے صرف دولت کے ممنوعات کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور ممنوعات کئی تھے جن میں سے آج ہم نے اسراف اور تبذیر کے حوالے سے گفتگو کی۔ یہ 2 ممنوعات ہم نے ذکر کیے ہیں کہ اسراف کو ہم نے قرآن کی روشنی میں دیکھا ہے، تبذیر کو قرآن کی روشنی میں دیکھا ہے، اسراف اور تبذیر کا مفہوم دیکھ لیا، اسراف اور تبذیر میں فرق ہم نے معلوم کر لیا۔ تو یہ اسراف اور تبذیر کے حوالے سے ہم نے آج پڑھا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو سوال یہی ہے، اسراف و تبذیر کی ممانعت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کریں۔ تو قرآن کی روشنی میں ہم نے اس کی ممانعت ذکر کر دی ہے، اس کا مفہوم وغیرہ ساری چیزیں ذکر کر دی ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 73 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلیں گے، اور صرف دولت کے ممنوعات کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ سلسلہ ہمارا چلے گا، اور اگلا سبق جو ہے وہ آج کے اس سبق کا، اس سلسلے کا حصہ 2 ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔